ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ادب اور تمیز کا ایک تقاضا ہے۔ قرآن صرف معلومات نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرنے کی تمیز بھی سکھاتا ہے۔ فلسفی جو ہے نا، وہ خدا کے بارے میں جیسے چاہے بات کرے، کیا خدا کوئی ایسا پتھر اٹھا سکتا ہے جو جو اٹھانے کے لیے ناممکن ہو، یا کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو وہ کبھی نہ اٹھا سکے؟ اس طرح کی باتیں وہ بکواس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ صرف ایک فلسفی کانسیپٹ کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کوئی لحاظ، کوئی ادب، ان کی عظمت کا کوئی بالکل احساس نہیں ہے۔ لیکن جنات کو نامعلوم ہوتے ہوئے بھی اتنا احساس ہے کہ کوئی خرابی کی بات کریں گے تو ساتھ میں کس کا لفظ استعمال نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اس کی ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب ہم انسان پر نعمت کرتے ہیں، أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، وہ اپنی پیٹھ موڑ لیتا ہے اور بڑا اکڑ جاتا ہے اپنی سائڈ پہ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے انعام کیا تھا۔ جب کہا ہم نے انعام کیا تو کس کا ذکر ہے اس میں؟ اللہ تعالیٰ کا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، جب شر اس کو چھوئے تو بالکل مایوس ہو جاتا ہے۔ جب کہا شر چھوئے، کس کا ذکر نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہٹا دیا، کیونکہ شر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو نسب نہیں کیا جائے گا۔